بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف کی برکت اور بہار دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص تھا، فقیر تھا، حاجت مند تھا، لیکن صابر، عابد اور نیک تھا، عبادت گزار تھا، بہت زیادہ ضرورت مند تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رات کو نماز کے لیے اٹھے، ان کے بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ بیٹھو، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ لہٰذا وہ سب بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگ گئے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرد سوالے پر بھی نیند غالب کر دی۔ کہتے ہیں کہ آنکھ سو گئی اور قسمت جاگ اٹھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی دولت سے مشرف ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہے، اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے، اور تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے یعنی آنے والے کو، پیغام دینے والے کو کچھ دے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہ مرد سوالے صبح بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش تھے، لیکن دل نے سوچا کہ جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اس نے حق دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک آگ کے پجاری مجوسی کی طرف بھیجا اور پھر ان کو سلام بھی فرمائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں اسی خیال میں گم تھا کہ مجھے پھر نیند آ گئی اور آنکھ سوئی تو پھر قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پھر وہی حکم دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو پوچھتا پوچھتا میں اس مجوسی کے گھر پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی خاص دشواری نہ ہوئی، کیونکہ وہ بہت مالدار آدمی تھا، اس کا کاروبار وسیع تھا۔ جب مجوسی کے سامنے پہنچا تو مجوسی کے پاس اس کے کافی سارے کارندے، ورکرز، لوگ موجود تھے۔ مجوسی نے اس اجنبی کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو اس مرد سوالے نے جواب دیا کہ میں تیرے مہمان کے درمیان بات نہیں کر سکتا، تو لہٰذا میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مجوسی نے نوکروں کو، غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب سب باہر چلے گئے تو مرد سوالے نے کہا کہ تجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ میں مجوسی ہوں اور ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس مرد سوالے نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے اس بات کی تاکید فرمائی گئی۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم، کیا واقعی تجھے تیرے نبی نے بھیجا ہے؟ مرد سوالے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ شاہد ہے، گواہ ہے، اور مجھے یہی فرمایا گیا ہے۔ پھر مجوسی نے پوچھا اور کیا کہا؟ تو مرد سوالے نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے مجھے کچھ دے، اور یہ کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہوئی۔ یہ سن کر مجوسی کہنے لگا، کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ دعا کون سی ہے؟ اس مرد سوالے نے جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ پھر مجوسی نے کہا کہ میرے ساتھ اندر آئیے، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور وہ دعا کون سی ہے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھا تو مجوسی نے کہا، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں، کارندوں کو بلایا اور کہا، سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں نے ہدایت قبول کر لی ہے، اور میں تصدیق کر کے ایمان لایا اللہ پر، اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہذا تم میں سے جو ایمان لے آئے اس کے پاس جو مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ ابھی میرا مال مجھے واپس کر دے، اور آئندہ وہ مجھے دیکھے نہ ہی میں اسے دیکھوں گا۔ چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی تو اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔
پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، اے بیٹے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اب تو نے اسلام قبول کر لیا تو پھر تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ ہی میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت ہرگز نہیں کروں گا۔ بس میں نے بھی ایمان قبول کیا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو اپنے بھائی کے ساتھ شادی میں تھی، یعنی کہ اپنے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کو بلا کر بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا۔ یہ سن کر اس کی بیٹی نے کہا کہ مجھے قسم ہے خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے نفرت رہی، تو میں بھی ایمان قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد سوالے سے کہا، آپ چاہتے ہیں میں آپ کو وہ دعا بتلاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ لائے ہیں، اور وہ کیا بات ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا۔ میں نے کہا، جی ضرور بتائیے۔ تو وہ مجوسی کہنے لگا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تو میں نے عام دعوت کی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب آئے اور کھا کر گئے۔ جب سارے لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو چونکہ میں بہت زیادہ تھک چکا تھا، میں اپنی مکان کی چھت پر گیا، وہاں بستر لگوایا تاکہ آرام کروں۔ میرے پڑوس میں ایک سید زادی رہتی ہے جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی ہیں۔ جب میں اوپر چھت پر جا کر آرام کی غرض سے لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی کی آواز سنی۔ وہ اپنی والدہ سے فرما رہی تھی، امی جان، آپ نے دیکھا ہمارے پڑوس میں مجوسی نے کیا کیا؟ اس نے ہمارا دل دکھایا ہے، سب کو کھانا کھلایا مگر ہمیں پوچھا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے اچھی جزا نہ دے۔ جب میں نے اس شہزادی کی یہ بات سنی تو میرا دل ٹوٹ گیا، میرا دل پھٹ گیا، اور مجھے سخت کوفت ہوئی کہ ہائے، میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور دریافت کیا کہ کتنی شہزادیاں ہیں، تو معلوم ہوا کہ 3 ہیں اور ان کی والدہ ہیں۔ میں نے کھانا چنا، 4 بہترین جوڑے لیے، کپڑے لیے، کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ بھجوا دیے اور خود دوبارہ چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ یہ چیزیں جو میں نے بھیجی تھیں ان کے ہاں پہنچی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ شہزادی نے کہا، امی جان، ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں، حالانکہ بھیجنے والا ایک مجوسی ہے۔ یہ سن کر ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اور اسی نے ہمیں بھیجا ہے۔ شہزادیوں نے کہا، ہمارا مطلب ہرگز یہ نہیں، ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھائیں گے جب تک وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کی دعا کریں گے۔ ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ نے آمین کہا۔ لہٰذا یہی وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تعمیل کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنی بیٹی سے کی تو نصف جائیداد ان کو دے دی تھی اور نصف میں نے رکھ لی تھی۔ اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک دین اسلام نے دونوں بہن بھائیوں میں جدائی کر دی ہے، لہٰذا جو مال ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہوا، آپ اسے لے جائیے۔ در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ تو یہ سب کچھ درود پاک پڑھنے کی برکت اور بہار ہے کہ ایک مرد سوالے نے، ان کے گھر والوں نے درود شریف پڑھا، اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھے جانے والے درود و سلام کی برکت سے ان کی حاجات بھی پوری کی، ان کا مسئلہ بھی حل کیا، ان کی پریشانی بھی ختم کی، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی دعا کے صدقے ایک مجوسی کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا، جنت کی بشارت سے سرفراز فرما دیا۔ ایک مجوسی دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اللہ کریم کی قدرت کے صدقے سے نہ جانے کتنے لوگ اس وقت اسلام لے آئے۔ یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکت اور بہاریں ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہیں سنیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کے کتنے کمالات ہیں، کتنے انوارات ہیں، کتنی برکات ہیں، کتنی بہاریں ہیں کہ جن کا شمار ممکن ہی نہیں۔ کثرت سے درود شریف پڑھیے، محبت سے پڑھیے، عشق میں ڈوب کر پڑھیے۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں درود پاک سے جوڑ دے، درود پاک کی محبت نصیب فرمائے، سچا پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کی خاص قربت اور خاص نظر کرم نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔